jare yo nachiyik paina haraye yo thomo padulla nga tam se biase chalna mathop bosa be malse dan met papadan po nga tam se biase chalna mathop bosa be malse dan met papadan po demana sakina tonezesh shosilenen jo nimi moaliyot nimi moali se katro se biuma tayario hayır gwena sohan po nedin çoyan illa sel tosi şampon ikhyar pongo patu biase chamse lusni babana mimo jamat zimse chaginu 초초 비아찬이누 루싱이 바바나 미모장아 아짐세 차이누 초초 비아찬이누 حق ماہ مبین کربلائی نت پر گلفو شاہ زین العابدین Song Madinian Tostare Nur Haq Mah Mubin Karbala'i Nat par Galpo شاہ زین العابدین تبینت پہیے کھاجو سے شیس بابا بھی دم بینگو سے رشی گیے بھونو نا بابا استر فی زین العابدین عرشی بیاره آین می بابی دسر بورگونا برفسه ظلم نزی کھاکلے تھن فی زین العابدین شمر البول لا مخلنے سکس پیاری تھن قبا
قلنا زنجیر بره چیسه گرفی زین العابدین چون مجنه کامل الشق چیسز نانویل تو اندرسه سوبیانی سوسه دربار لشامی تون پی زین العابدین ننچون نسریمون ناکیدن دشمنی استرابون تونه بیاد پادنچی شامی گلنگ گلنگ اسکورپی زین العابدین مجلس آمی تونه سنسه بونگو زازا درنه ننچو گرزنه الساسه توسه خلفی زین العابدین دگمینه مردانی بوسیه فون مچن دong rang sore gyurdiring el gelpo Hasan Çokho sonse Zeynul Abidin محمد آل محمد थोड़ा सा आगे रखें بر دیگر با آواز بلندتر थोड़ा सा आगे बार दीगर बुलंदतर सलावत इसको आगे कर दें थोड़ा सा एक मरतबा और बुलंदतर आवाज़ में सलावत
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للعاصین ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من أول ظلمهم إلى يوم الدين الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو قوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها ولا تبديل لخلق الله وذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ماہ محرم کی 25ویں تاریخ امام زین العابدین سید سجاد علی ابن الحسین کی شہادت کا دن ہے، جس کی مناسبت سے سالانہ یہ مجلس اعزاء ضلع کھرمنگ کی سطح پر منعقد کی جاتی ہے، اور مجلس اعزاء کے منتظمین اور خادمین اس گاؤں کے طلباء کے اوپر مشتمل ایک چھوٹی سی تنظیم ہے کہ جو یہ کام انجام دیتے ہیں. سب سے پہلے ہم سب خالق کائنات کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں ان نوجوانوں کے عزم حوصلے کو اللہ تعالیٰ اسی طرح قائم و دائم رکھے، اور ان لوگوں کی جو بھی مشکلات ہیں خاص طور پر تعلیمی حوالے سے اللہ ان کی تمام مشکلات کو دور فرمائے، اور اہل بیت کے مکتب کی خدمت کے صلے میں ان کو زندگی کے تمام امتحانات میں کامیاب و کامران کرے. ساتھ ساتھ ٹی ایس او تنظیم کی جانب سے ترکتی کے عمائدین سرکردگان کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنے کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ان کی سرپرستی، رہنمائی اور حوصلہ افزائی کے نتیجے میں یہ مجالس اعزاء اور ذکر محمد وآل محمد کی یہ محفلیں اتنی باشکوہ اور عظیم انداز میں منعقد ہوتی ہیں، اور مومنین مختلف علاقوں سے، مختلف جگہوں سے کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد یہاں پر آتے ہیں. لہٰذا ان تمام عمائدین اور سرکردگان کو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں اور ان کے محبین کی میزبانی کرنے پر ٹی ایس او ان تمام عمائدین کا، سرکردگان کا شکریہ ادا کرتی ہے. ساتھ ساتھ جو یہاں پر تنظیم ہے، تنظیم حسینیہ، ان کا بھی خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنے کا کہا گیا ہے کہ اس مجلس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ تنظیم مجلس کے انتظام و انصرام میں شریک ہیں، اور تعاون ان کی جانب سے ہمیشہ رہتا ہے اس مجلس کی
کو منعقد کرنے میں اور اس کے انتظامات کو سنبھالنے کے حوالے سے، ساتھ ساتھ انتظامیہ کے مختلف ادارے، خاص طور پر اولڈنگ تھانے کے SHO صاحب کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنے کا کہا گیا ہے کہ انہوں نے مجالس کے حوالے سے جو ان کے فرائض منصبی ہیں ان کو ادا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، بلکہ بڑھ چڑھ کر تعاون کیا TSO تنظیم اور اس مجلس کے منتظمین کے ساتھ ساتھ ادارہ برقیات والوں کو خصوصی طور پر ایسی محفلوں میں یاد کیا جاتا ہے کہ جب ان کی جانب سے ہمیں بجلی کی نعمت فراوان ملتی ہے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ادارہ برقیات والوں کو اللہ تعالی ہماری خلوتوں میں، ہمارے گھروں میں بھی ہمارے سہولیات اور بجلی کی نعمت سے نوازیں کہ ہم اپنے گھر کے اندر، اپنے بازاروں میں، اپنے روڈوں میں بھی ان کو دعائیں دیں اور ان کے لیے ہمارے منہ سے اچھے کلمات نکلیں۔ مجلس کا طریقہ کار ہے ہمارے بلتستان میں، خاص طور پر یہ رسم رہی ہے اور ممبر میں عموماً اسی طرح ہوتا ہے کہ ابتداء مجلس کا آغاز دعا سے، توسل سے، اپنی حاجات اور اپنی مندیوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھا جاتا ہے، محمد و آل محمد کا کہ طفیل۔ تو مختصر سی دعا میں کروں گا چونکہ وقت ہمارے پاس محدود ہے، جلدی مجلس ہم نے ختم کرنی ہے، کہ اللہ تعالیٰ تمام مؤمنین کی مشکلات کو دور فرمائے اور بیمار کربلا، عابد بیمار جناب سید سجاد کے صدقے میں جتنے بھی اس دنیا میں مؤمنین مریضہ ہیں ان کو شفاء عاجل و کامل عطا فرمائے۔ ساتھ ساتھ اپنے مرحومین کو، خاص طور پر اہلیان ترکتی کے جو مرحومین ہیں، بزرگان ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے، جنہوں نے ہمیں محمد و آل محمد کی محبت کا درس دیا اور ہمیں اس طرح سے ہماری تربیت کی کہ ہم اہل بیت کے مکتب سے نہ صرف متمسک ہیں بلکہ اپنے اس تمسک اور اپنے اس نسبت کے اوپر بھی ہمیں فخر بھی ہے۔ تو لہٰذا اپنے ان تمام مرحومین کو، بزرگان کو جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں خاص طور پر، اور اسی طرح تمام مؤمنہ جو اس دنیا میں تھے اور چلے گئے ہیں یا جن کا اس دنیا میں اب کوئی نام لیوا نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنی زندگی اس دنیا میں محمد و آل محمد کا نام لے کر گزاری تھی، ان تمام افراد کے لیے ایک مرتبہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصراط المستقيم پر محمد وآل محمد صلوات۔ آپ لوگوں کے یہاں پہ جمع ہونے کا ایک بہت بڑا سبب یہاں موجود علماء کرام ہیں کہ جن کی رہنمائی میں، جن کی سرکردگی اور سرپرستی میں یہ نوجوان جمع ہوئے اور انہی کی سرپرستی میں یہ تمام امور انجام پاتے ہیں۔ خاص طور پر یہاں ترکتی کے مقامی علماء کرام جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ یعقوب محمدی ہیں، جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ شریف مہتاب ہیں، ہمارے کراچی سے تشریف لائے ہوئے بزرگ عالم دین جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد علی جوہر صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں۔ ان تمام کا بھی شکریہ ادا کیا گیا ہے TSO تنظیم کی جانب سے، اور خاص طور پر ہم اہلیان ترکتی کی جانب سے، TSO کی جانب سے یہاں مہمان علماء کرام جو تشریف فرما ہیں، سادات اعظام جو تشریف فرما ہیں، ان کا بھی حوصلہ افزائی کرنے کے اوپر اور یہاں تشریف لانے کے
کے لیے انتہائی ان کے مشکور ہیں۔ انشاءاللہ آپ سب لوگوں کو اجر مولا امام زمان علیہ السلام اپنی بارگاہ سے عطا فرمائیں گے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اگر کسی نے ٹائم نوٹ کیا ہو تو وہ اب سے ٹائم نوٹ کرے۔ ہماری مجلس رسمی طور پر اب انشاءاللہ اب سے شروع ہوگی، تو کوشش یہ کریں گے کہ ہم اپنے گفتگو کو اپنے وقت کے اندر ہی مکمل کریں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے صرف ایک درخواست ہے کہ تھوڑا سا توجہ آپ لوگ ہمارے ساتھ رکھیں۔ شروع میں ممکن ہے آپ لوگوں کو تھوڑی سی خشک اور بوریت محسوس ہو، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمارے ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ آخر میں محظوظ بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو مفید بھی ہماری گفتگو انشاءاللہ لگے گی۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، ہماری گفتگو کے لیے جو موضوع ہمیں دیا گیا وہ معاشرہ سازی اور عزاداری میں جوانوں کا کردار۔ معاشرہ سازی یا تعمیر معاشرہ خود اپنی ذات میں ایک مکمل موضوع ہے، اور اس کے بعد عزاداری کے حوالے سے جوانوں کا کردار۔ در حقیقت آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم جو اس گفتگو کے ذیل میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں، یا جو ہم سے تقاضا کیا گیا ہے کہ جس موضوع کے اوپر گفتگو کی جائے، وہ ان تین عناصر کے آپس کے ایک تعلق کو واضح کرنے کی کوشش کی جائے۔ معاشرہ، عزاداری اور جوان یا نوجوان، ان کا آپس میں تعلق کیسا ہونا چاہیے، ایک جوان کا معاشرے میں کیا کردار ہو سکتا ہے، کس طرح سے وہ زندگی گزارے، اور کس طرح سے وہ معاشرے میں تبدیلی یا اصلاح کا باعث بن سکتا ہے۔ اسی طرح عزاداری بھی کی جو نسبت ہے، پہلے ہم اس طرح سے دیکھیں گے کہ عزاداری کے معاشرے کے اوپر کیا اثرات ہیں، کیا اہمیت ہے، اور اسی طرح جوانوں اور خاص طور پر ہماری جو نئی نسل ہے ان کی ذہنی، فکری اور عملی تربیت میں عزاداری کا کیا کردار ہو سکتا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے۔ پھر تیسرے مرحلے میں ہم جو اس موضوع کو دیکھ سکتے ہیں وہ اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جوان کی عزاداری اور معاشرے کے حوالے سے کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، وہ کس طرح سے اپنے معاشرے کا تحفظ کرے، کس طرح سے عزاداری کا تحفظ کرے اور اس کے اصلاح میں اپنا کردار ادا کرے۔ تو لہٰذا یہ گفتگو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو موضوع ہمیں دیا گیا ہے، اگر ایک کونا بھی اس کا پکڑا جائے اور اس کے اوپر گفتگو کی جائے تو میرے خیال میں پورا ایک عشرہ درکار ہو، یا کم از کم جو ہے 4-5 مجالس ہوں تو اس موضوع کے ساتھ تھوڑا سا انصاف ہوگا کہ اس کے بارے میں آپ کی کچھ کلیات اور عمومی مسائل آپ لوگوں کے سامنے واضح ہوں گے۔ تو اس طرح ہماری مشکل کو بھی آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں کہ بہرحال اب جو باتیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے ممکن ہے ایک فہرست کی صورت میں ہو، ایک عنوان کی صورت میں ہو، مطلب کی تفصیل آپ کو بیان نہ کر پائیں، لیکن آپ بلتستان کا جو مجمع ہے، بلتستان کے جو مؤمنین ہیں، اہل علم حضرات ہیں، اور خاص طور پر علماء پورے پاکستان میں، یا اگر یہ کہا جائے کہ پورے بر صغیر میں علماء کی پہنچ جن مؤمنین کی سب سے زیادہ ہے اور سب سے آسان ہے وہ بلتستان کے مؤمنین ہیں۔ یعنی الحمدللہ کوئی ایسا خطہ، کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسا ہمارے پاس علاقہ نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی یہ شخص عذر پیش کر سکے کہ مجھے کسی عالم تک رسائی حاصل نہیں تھی۔ میں اپنی علمی خلش، اپنے علمی مسائل، اپنے فکری سوالات لے کر کس کے پاس جاتا، کس کے پاس اپنی رودات کو بیان کرتا۔ تو لہٰذا کلیات میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، کچھ ابتدائی باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، اور آپ لوگ انشاءاللہ یہاں پر علماء کرام موجود ہیں، آپ ان سے جو ہے ان مطالب کو تفصیل سے ان کے متعلق گفتگو بھی کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ کہ جو ہے وہ آپ لوگوں کی پہلے سے بھی بہت ساری باتیں آپ لوگوں کے ذہن میں ہوں گی، اور مزید جو ہے آپ لوگوں کے لیے
بہتر مسائل کو سمجھنے میں ہماری باتیں انشاءاللہ مفید واقع ہوں گی۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ عزیزان محترم، جب ہم معاشرہ یا معاشرہ سازی کی بات کرتے ہیں، کسی معاشرے کی تعمیر کی بات کرتے ہیں، تو معاشرہ بنانا، معاشرہ تعمیر کرنا یا معاشرے کی ساخت، اس کے لیے ایک بنیاد کی ضرورت ہوتی ہے، ایک اساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت ساری باتوں کو میں حذف کر کے اتنا یہ کہنا چاہتا ہوں، جب ہم معاشرہ سازی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پیش نظر وہ نظریات، وہ افکار، وہ بنیادیں، وہ قوانین ہوتے ہیں کہ جن کو ہم الہی کہتے ہیں۔ میں دینی نہیں کہہ رہا، اس لیے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو بے دین ہو۔ دین ہر انسان کا ہوتا ہے، حتیٰ وہ شخص جو بظاہر اپنے منہ سے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں کسی دین کو نہیں مانتا، بے دین ہوں، در حقیقت بے دین ہونا بے عقل ہونے کے مترادف ہے۔ وہ انسان جو یہ کہے کہ میرا کوئی دین نہیں ہے، وہ عقل سے پیدل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کو ہم کیا کہتے ہیں، کیا معنی اور مفہوم ہمارا دین کا ہمارے پیش نظر ہے۔ وہ بنیاد، وہ اساس، وہ نظریات اور وہ قوانین کہ جن کے تحت ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ ہمارے تعلقات، ہمارے ریلیشنز اور ہمارے روابط جن اصولوں کے تحت استوار ہوتے ہیں۔ میں کسی سے دوستی کیوں رکھتا ہوں، میں کسی سے دشمنی کیوں رکھتا ہوں، میں کسی سے محبت کیوں کرتا ہوں، میں کسی سے نفرت کیوں کرتا ہوں، یا اسی طرح اور بھی بہت سارے معاملات، جن اصولوں کے اور جن قوانین کے تحت انسان یہ سارے کام انجام دیتا ہے، وہ اس کا دین ہے۔ اس فرق کے ساتھ کہ ایک شخص کا دین اس کا خود اپنا بنایا ہوا ہوتا ہے، اپنا گڑھا ہوا ہے، اپنی ذات کا یا کسی سے لیا ہوا ہے۔ ایک دین وہ ہے کہ جو منبع وحی سے اور علم الہی جسے جو ہے انسانوں تک پہنچا ہے۔ فرق صرف یہ ہے۔ تو لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں دین یا بے دین ہونا معنی نہیں رکھتا، ہم یہاں پہ کہیں گے الہی اور غیر الہی ہونا۔ ایک دین اور ایک معاشرہ ایسا ہے کہ جس کی بنیاد اللہ کے اوپر ہے، وحی کے اوپر ہے، الہی قانون اور الہی نظریات کے اوپر ہے، جبکہ ایک دوسرا معاشرہ، ایک دوسرا دین ایسا ہے کہ جس کی بنیاد اور اساس انسان کے من گھڑت یا کسی انسان سے لیے ہوئے نظریات اور افکار اور قوانین کی بنیاد پر ہے۔ یہ مسلم ہے، تمام دنیا کے انسان اس بات کو مانتے ہیں اور قبول کرتے ہیں کہ انسان کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے سوچ کی بھی ضرورت ہے، قانون کی بھی ضرورت ہے۔ تو یہ سوچ اور قانون در حقیقت دین کا خلاصہ ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ تو لہٰذا اب یہاں پہ جب ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں، معاشرہ سازی کی بات کرتے ہیں، تو ہم تھوڑی سی بنیاد سے اس مسئلے کو لے کے آگے چلتے ہیں، اس کی اساس کو جا کے دیکھتے ہیں۔ انتہائی تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھتا ہوں۔ 5 ارکان، آپ چاہیں تو کہیں کہ دین کے 5 ارکان ہیں، یا آپ کہیں کہ کسی معاشرے کو تشکیل دینے والے 5 عناصر اور 5 ارکان ہیں۔ کوئی بھی معاشرہ تشکیل پاتا ہے تو 5 عناصر سے تشکیل پاتا ہے۔ دین بھی اسی طرح 5 عناصر، 5 ارکان یا 5 مراحل کے ساتھ جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے۔ ان کو میں پہلے بیان کرتا ہوں ایک مثال کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اپنے مطلب کو آگے بڑھتا ہوں۔ دیکھیں، جو آپ جب کوئی بلڈنگ بناتے ہیں، کوئی عمارت بناتے ہیں، اس کے عمارت کو بنانے میں آپ 5 مرحلے جو ہیں طے کرتے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ کسی عمارت کو بنانے کا، کسی بلڈنگ کو بنانے کا، اس کی بنیاد اور فاؤنڈیشن ہے۔ آپ پہلے بنیاد رکھتے ہیں، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ بنیاد کے بغیر جو بلڈنگ ہوگی وہ جتنی بھی خوبصورت ہو، جتنی بھی اچھی ہو، وہ گر جائے گی، ڈھہ جائے گی، خراب ہو جائے گی۔ تو لہٰذا کسی بلڈنگ کے وجود کے لیے بنیاد اور فاؤنڈیشن سب سے پہلا اصول ہے۔
پہلا اصول بنیاد ہے. بنیاد کے بعد انسان کیا کام انجام دیتا ہے؟ ڈھانچہ کھڑا کرتا ہے اس کا. ڈھانچہ بھی یہ اس کا دوسرا مرحلہ ہے. ڈھانچے کے اندر پلر ہیں، ستون ہیں، دیواریں ہیں، چھت ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں. تیسرے مرحلے کے اوپر کیا کرتا ہے انسان؟ ایک دفعہ اس کا جو آپ کہتے ہیں انٹیریئر ڈیکوریشن ہے، اندر سے اس کی سجاوٹ ہے، بجلی کی فٹنگ ہے جناب، پانی کی فٹنگ ہے، رنگ و روغن ہے، الماریاں لگانی ہیں، یا جو ہے اس میں کوئی کچن وغیرہ کا انتظام کرنا ہے، صوفہ رکھنا ہے، جو ضروریات زندگی ہوں وہ ساری اندر گھر کے اندر، عمارت کے اندر آپ مہیا کرتے ہیں. یہ اس کی اندرونی جو ہے وہ زیبائش اور آرائش ہے. آپ اس کو سجاتے ہیں، تیار کرتے ہیں اندرونی طور پر. چوتھا مرحلہ جو ہے بیرونی طور پر آپ اس کو گھر کو سجاتے ہیں، اس کو خوبصورت بناتے ہیں. بہت سارے ڈیزائن ہیں، وہ آپ لوگ سب میں اچھی طرح جانتے ہیں، میں عرض نہیں کروں گا تفصیل میں چونکہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. تو لہذا چوتھا مرحلہ گھر کو باہر سے سجانا. پانچواں مرحلہ انتہائی اہم مرحلہ ہے، وہ کیا ہے؟ گھر کی حفاظت اور سیکیورٹی کا انتظام کرنا. آپ کے گھر میں تالا ہونا چاہیے، اگر کسی شہر میں رہتے ہیں تو سیکیورٹی کے کیمراز ہونے چاہیے، چوکیدار ہونا چاہیے، گیٹ ہونا چاہیے، چھت کے اوپر کوئی تار ہونے چاہیے. یہ کس لیے ہیں؟ سیکیورٹی اور حفاظت کا انتظام آپ کس لیے کرتے ہیں؟ گھر کو محفوظ رکھ سکیں چوروں کی گزن سے، مختلف ممکن حیوانات جو موذی ہیں وہ آ کے آپ کو اور آپ کے اموال کو نقصان پہنچائیں. ان تمام چیزوں سے، نقصانات سے بچانے کے لیے گھر کی آپ سیکیورٹی اور اس کی حفاظت کا انتظام بھی کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف شہروں میں ہوتا ہو بڑے بڑے، یہاں کے دیہاتوں کے اندر ابتدائی ترین آپ گھروں کے اندر چلے جائیں، یہ 4 سے 5 جو ہیں اصول تمام بلڈنگز اور تمام عمارتوں کے اندر کار فرما ہوتے ہیں. اب معاشرہ اور دین بھی اسی طرح کے 5 اصولوں کے اوپر قائم ہے. معاشرے کی کو بھی آپ ایک عمارت فرض کریں، دین کی بھی ایک عمارت ہے. سب سے پہلے اس کی ایک بنیاد ہے، بنیاد کے بعد ڈھانچہ ہے، ڈھانچے کے بعد اس کی اندرونی سجاوٹ ہے، اندرونی اس کے اسباب و وسائل کو فراہم کرنا ہے. دین کی اور معاشرے کا ایک بیرونی چہرہ بھی ہے کہ جو دوسروں کو نظر آتا ہے، اور اسی طرح معاشرے کی سیکیورٹی اور حفاظت کا بھی ایک سسٹم ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اگر آپ لوگ تھک گئے ہوں یا بور ہو رہے ہوں تو بیچ میں سے اس کے ایک آدمی نعرہ لگا دے یا بہت زور سے صلوات پڑھ دے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ اپنی گفتگو کو جو ہے مختصر کر کے آگے بڑھا دے. تو 5 مراحل ہیں، 5 چیزیں ہوتی ہیں جس طرح سے دیکھیں بلڈنگ جب بنتی ہے. ان 5 مراحل کو اصول کے تحت کیا کرتے ہیں ہم جناب؟ انجینئرنگ کے اصولوں کے تحت اس بلڈنگ کو بناتے ہیں، اس عمارت کو بناتے ہیں. سب سے پہلے بنیاد ہوگی، اس کے بعد ہی ڈھانچہ ہوگا. نہ ان کو آپ حذف کر سکتے ہیں، کم زیادہ کریں، نہ ان میں کوئی ترتیب میں تبدیلی کر سکتے ہیں. ایک خاص ترتیب کے ساتھ، ایک خاص نظم کے ساتھ جو ہے ایک خاص اصولوں کے تحت آپ کو عمارت بنانا ہوتی ہے. دین کی عمارت کھڑی کرنی ہو، معاشرے کی عمارت کھڑی کرنی ہو تو وہاں پر بھی ایک آپ کو ایک نظم، ایک سوچ، ایک حکمت، ایک تدبیر کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا. یہ 5 مرحلہ بمرحلہ طے کرنے ہوں گے. معاشرے کی اساس اور بنیاد، فاؤنڈیشن کیا ہے کہ جس کو ہم ایک لفظ میں کہوں گا، اس کی وضاحت نہیں ہو، جہان بینی، یعنی انسان کا اپنے بارے میں، اس کائنات کے بارے میں اور اس کائنات کے بنانے والے کے بارے میں اس کی بنیادی سوچ. بنیادی سوچ کیا ہے؟ انسان کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، یہ دنیا کیسے وجود میں آ گئی، کون وجود میں لے کے آیا، وجود میں لے کے آنے والا کون ہے، اس کی کیا خصوصیات ہیں، اس کی کیا قدرت ہے. اس کے لیے آپ کو قرآن و حدیث کے بھی اگر نہ ہو تو انسان اپنے وجود سے یہ اس کے لیے سوالات جو ہے ہمیشہ انسان کو ہمیشہ پیش رہے ہیں. دنیا کے تمام فلسفی، تمام فکر سے سروکار رکھنے والے لوگ، ان کو ہمیشہ یہ سوال پیش آتا رہا ہے. لہٰذا ان کو کہا جاتا ہے انسان کے بنیادی ترین سوالات. انسان کا بنیادی ترین سوال یہ نہیں ہے کہ اس کو روٹی کیسے ملے گی، اس کو کپڑا کیسے ملے گا، اس کی جناب وہ دولت کیسے کمائے گا.
وہ شہرت کیسے کمائے گا؟ انسان کے اصلی بنیادی سوالات یہ نہیں ہیں، بلکہ انسان کا اصلی سوال آج سے نہیں ہے، جب سے انسان اس دنیا میں بسا ہے، اس کرۂ ارض کے اوپر بسا ہے، انسان کا سب سے پہلا اور سب سے اہم سوال یہ رہا ہے کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کس نے بھیجا ہے، مجھے کہاں جانا ہے۔ تو لہٰذا اس کو کہا جاتا ہے جہان بینی۔ یہ بنیاد ہوتی ہے کسی معاشرے کی، دین کی۔ ان سوالوں کا جو جواب ہوگا وہ آپ کی فاؤنڈیشن ہوگی۔ دوسرا جو ڈھانچے کا مرحلہ ہے، ڈھانچے کو آپ کہتے ہیں عقیدہ۔ آج میں عرض کر کے جا رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کے ہمیشہ ذہن میں رہے عقیدہ کیا ہوتا ہے، عقیدہ کس چیز کو کہا جاتا ہے، ہمارے جوانوں کے ذہن میں رہے گی انشاءاللہ یہ بات۔ عقیدہ عربی زبان میں عقد سے، عقد کہتے ہیں دو چیزوں کو آپس میں جوڑ کے باندھنے دینے کو، گرہ لگانے کو۔ اسی لیے جب ایک مرد اور ایک عورت کی شادی ہوتی ہے، وصلت ہوتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں ان کا عقد ہو گیا ہے، ان کو آپس میں جوڑ دیا گیا، ان کے رشتے کو قائم کر دیا گیا ہے۔ عقیدہ جب آپ کہتے ہیں اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں ایک لفظ ہے، اس کو ذہن میں رکھیں، عقیدہ نام ہے عقل کو دل کے ساتھ باندھ دینے کا، عقل کو دل کے ساتھ گرہ باندھ دینے کا نام عقیدہ ہے۔ اب یہاں پہ میں آگے چل کے انشاءاللہ عقل اور دل کی بات وقت ہوا تو انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ عقیدہ کہتے ہیں اس کو ہے جو انسان اپنے فہم، اپنے شعور کے ذریعے سے جن چیزوں کو حاصل کرتا ہے، کہ جس کو آپ کہتے ہیں اس کے عقل ہے، ان چیزوں کو سمجھتا ہے، وہ ان کے بارے میں ان چیزوں کو جوڑ دے اپنے دل کے ساتھ۔ عقل کیا کرتی ہے؟ عقل چیزوں کا اکتشاف کرتی ہے، ڈسکور کرتی ہے، دریافت کرتی ہے، معلوم کرتی ہے، نامعلوم چیزوں کو معلومات میں تبدیل کرتی ہے۔ دل کیا کرتا ہے؟ دل انسان کو عزم دیتا ہے، ارادہ دیتا ہے، فیصلے کی قوت دیتا ہے، انسان کو آگے بڑھاتا ہے۔ تو لہٰذا عقیدہ دل کو عقل کے ساتھ جوڑ دینے کا نام ہے، دل کو عقل کے ساتھ جوڑ دینا یہ عقیدہ ہوتا ہے۔ اب جو عزم انسان کو ملتا ہے دل کے ذریعے سے، یہ عزم، اس عزم کے تحت انسان جب اپنی منزل کی طرف جانے لگتا ہے، بڑھتا رہتا ہے آگے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا عقیدہ راسخ ہو گیا ہے۔ پکا عقیدہ کیا ہے؟ پکا عقیدہ وہ ہے کہ جو عقل دل کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتی رہے، بڑھتی رہے آگے کی جانب، عقل انسان کو لے کے جاتی رہے۔ عقل کو بعض علماء کہتے ہیں رہنما ہے، چراغ ہے، ٹارچ ہے۔ عقل کا کام کیا ہوتا ہے؟ راستہ دکھاتی ہے انسان کو، لیکن وہ چیز جو انسان کو حرکت دیتی ہے، آگے بڑھاتی ہے، وہ انسان کا دل ہے۔ تو لہٰذا یہ راسخ عقیدہ کسے کہا جائے گا؟ جب تک عقل دل کی رہنمائی میں اپنا سفر آگے جاری رکھے۔ ایمان بھی اسی چیز کو کہا جاتا ہے، ایمان در حقیقت اسی چیز کو کہتے ہیں۔ ایمان جو قرآن نے کہا ہے، ایمان سے مراد یہی ہے، دل اور عقل کا اتحاد ایمان ہے، وہ آگہی اور وہ معرفت جو عزم راسخ کے ساتھ انسان کے وجود میں ہو۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ ہماری گفتگو ہو رہی تھی ارکان کے بارے میں، ڈھانچہ۔ تو یہ جو عقائد ہیں معاشرے کے ڈھانچے کو کھڑا کرتے ہیں، دین کے ڈھانچے کو کھڑا کرتے ہیں، دین کی عمارت، اس کی سجاوٹ، یہ تمام کی تمام انہی عقائد کے اوپر ہوتی ہے۔ تیسرا مرحلہ ہم نے عرض کیا تھا، اس کی انٹیریئر ڈیکوریشن ہے، یا انٹیریئر چیزوں کو اس کو مہیا کرنا، تیار کرنا، داخلی اندرونی طور پر، جیسے یہ پنکھے لگائے ہیں، ستون لگائے ہیں، رنگ لگایا ہے آپ لوگوں نے اس امام بارگاہ میں، لائٹس ہیں، یہ بینرز ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کی اندرونی چیزیں ہیں۔ معاشرے کے اندر یہ جو اندرونی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں اخلاقیات، اخلاق۔ ایک معاشرے کی سجاوٹ اور معاشرے کی خوبصورتی اس کے اندر سے
وہ کس چیز میں ہے؟ اس کے اخلاق میں، شجاعت، عفت، عدالت، حیا، برادری، اخوت۔ آپ اخلاقیات کی تمام چیزوں کو اکٹھا کر لیں، یہ در حقیقت معاشرے کا اور دین کا اندرونی حسن ہے۔ دین کا باطنی حسن یہ اس کی اخلاقیات ہیں۔ مسافرت میں انوکھا سفر حسین کا ہے، مسافرت میں انوکھا سفر حسین کا ہے، وطن کو چھوڑ کر ہر دل میں گر حسین کا ہے۔ نعرہ حیدری، 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 آواز بلند تر صلوات۔ دیکھیں فرصت نہیں ہے، انتہائی تیزی کے ساتھ یہ آپ اپنے کلیات کو، موٹی موٹی باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ انشاءاللہ جب آپ مختلف مجالس میں، علماء کے دروس میں اور علماء کی محافل میں جب بیٹھیں گے تو دین کو سمجھنا ہو، معاشرے کی ساختیات کو، معاشرے کے اسٹرکچر کو اگر آپ نے سمجھنا ہو تو اس پیرائے میں اور اس قالب میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ چوتھی چیز جو ہم نے کہا تھا، کسی عمارت کی بیرونی خوبصورتی، سجاوٹ، وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ بیرونی چہرہ، جو باہر سے نظر آنے والی چیز ہے۔ دین کی باہر سے نظر آنے والی چیز کیا ہے؟ یہ احکام اور اعمال ہیں جو ہم انجام دیتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جہاد ہے، اور اسی طرح تمام کے تمام اعمال، مناسک، آداب جو ہم اپنی زندگی میں انجام دیتے ہیں، یہ ہمارے معاشرے کا ظاہری چہرہ ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جلوہ ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا جلوہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس معاشرے کا باطن کیسا ہے؟ اس معاشرے کے اندر وجود میں کیا ہے؟ اس معاشرے میں بسنے والوں کی سوچ اور فکر کیا ہے؟ اس معاشرے میں بسنے والے لوگ کس قانون کے تحت زندگی گزار رہے ہیں؟ آپ ان کے ظاہر کو دیکھیں گے۔ یہ نماز پڑھتے ہیں، یہ روزہ رکھتے ہیں، یہ حج ادا کر، یہ مجلس بپا کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ اہل بیت کے مکتب سے ماننے والے ہیں۔ تو لہٰذا یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں؟ دین کا اور معاشرے کا ظاہری چہرہ ہیں۔ چوتھی چیز۔ پانچویں چیز، سیکیورٹی اور حفاظت۔ دین کی عمارت کو محفوظ رکھنے کے لیے، معاشرے کی حفاظت اور سیکیورٹی کے لیے ہم کیا چیز دی ہے قرآن نے ہمیں، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تولا اور تبرہ، ولایت اور براءت۔ اللہ کے دوستوں سے محبت کرو، اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کرو، تمہارا معاشرہ محفوظ رہے گا، تمام خطرات سے محفوظ رہے گا۔ یہ جو ولایت اور براءت کا سسٹم ہے، یہ دین کا اور معاشرے کا سیکیورٹی سسٹم ہے۔ یہ انسانوں کو بچاتا ہے، یہ انسانوں کی حفاظت کرتا ہے۔ کسی بلڈنگ کے اندر جب ہم یہ 5 مرحلے رکھتے ہیں، اس کے نتیجے میں ہمیں کیا میسر ہوتا ہے؟ ہمیں آسائش میسر ہوتی ہے، ایک پرسکون اور پرامن زندگی ہمیں جو ہے میسر ہوتی ہے۔ معاشرے کو کہ یہ 5 اصول اگر آپ نے اپنے مد نظر رکھے ہوں تو آپ کو زندگی اس دنیا کے اندر پرسکون زندگی میسر ہوگی، اور انسانوں کی جو آخری منزل ہے کہ جس کو ہم ابدی سعادت کہتے ہیں، وہ بھی ملے گی آپ کو۔ تو عزیزان محترم، ایک نقطہ میں عرض کر دوں اس حوالے سے، معاشرے کی سیکیورٹی اور حفاظت کے حوالے سے، اپنے مکتب کا فرق محسوس کریں دنیا کے دوسرے مکاتب کے ساتھ، تو انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں ایک دفعہ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ برائے خوشنودی امام زمان باواز بلند تر صلوات۔
इंशाअल्लाह मैं इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे अपनी गुफ्तगू को वक्त पर भी ख़त्म करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को इंशाअल्लाह अपनी मतालिब जो हम अपने ज़हन नशीन करके आए हैं वो आपके सामने रख सकें। हमने अर्ज़ किया कि माशरे की सिक्योरिटी और माशरे की हिफाजत का निज़ाम क्या है, विलायत और बराअत। अब आप ये देख लें, हमने कहा था ये जो 4 और 5 मराहिल हैं, 5 मराहिल, न इनको एक दूसरे से आप जुदा कर सकते हैं और ना ही जो है इनमें इनकी तरतीब बदल सकते हैं। एक फ़र्क है, ये जो दूसरा और तीसरा मरहला है अंदरूनी और बैरूनी सजावट का, इन दोनों को एक साथ आप अंजाम दे सकते हैं। तो लिहाजा शरीयत ने भी हमें कहा है, माशरे को अगर आपने इलाही उसूलों के ऊपर बनाना है, अगर माशरे को आपने इलाही माशरा बनाना हो तो आपका अखलाक भी मोहम्मदी होना चाहिए और आपकी उबूदियत भी जो है साथ साथ चलती रहनी चाहिए। मनासिक और इबादत भी आप अंजाम दें, अपने माशरे को इलाही बनाएं और साथ साथ माशरे के अंदर इलाही अखलाक भी परवान चढ़ाएं। दोनों काम एक साथ हो सकते हैं। लेकिन अब ये अगर प्रोटेक्शन ना हो, हिफाजत ना हो तो क्या होता है, ख़तरात, इंसान उस माशरे की नाबूदी या उसके वजूद के लिए ख़तरा होता है। ज़लज़ला अगर आया मुमकिन है वो ढह जाए, हिफाजत का इंतज़ाम अगर उसका सही ना हो। कोई यलगार हो गई दुश्मन की जानिब से तो माशरा जो है ख़त्म हो सकता है। इनको बचाने के लिए अल्लाह ने क्या रखा है, विलायत और बराअत का निज़ाम रखा है, तवल्ला और तबर्रा का निज़ाम रखा है। एक मिसाल मैं अर्ज़ कर दूँ, सिर्फ एक हदीस में आप लोगों से अर्ज़ करता हूँ। बहुत मारूफ हदीस है मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की। जब आप तशरीफ़ लेकर आए मदीने से, जब मजबूर हुए मर्व मामून का जहाँ पर दारुल खिलाफा था, वहाँ आने पर नेशापुर पे जब पहुँचे हैं तो हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं और मौला से उन्होंने तकाज़ा किया, दरख्वास्त की कि अब हमें कोई हदीस बयान फरमाए, मौला हमें कोई इल्म का गोहर देते जाएँ यहाँ से। तमाम हज़ारों के मजमे के अंदर आपने फरमाया, ये जो हदीस मैं आप लोगों के सामने अब तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये हदीस मैंने अपने वालिद बुज़ुर्गवार से सुनी है, उन्होंने अपने वालिद बुज़ुर्गवार से, उन्होंने अपने वालिद बुज़ुर्गवार से, इस तरह ये सिलसिला चला है मौलाए कायनात तक। मौलाए कायनात ने इस हदीस को रसूलुल्लाह से सुना और रसूलुल्लाह ने जिब्राईल से सुना और जिब्राईल ने कहा कि अल्लाह ये फरमाता है। इस हदीस को कहा जाता है हदीस सिलसिलतुज़्ज़हब। इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि इस हदीस की सनद के तमाम सिलसिले मासूम हस्तियाँ हैं। मौला ने क्या फरमाया, कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी, ये जो ला इलाहा का कलमा है मेरा किला है। यानी जिसने इलाही कवानीन को कबूल कर लिया, जिसने इलाही दीन को कबूल किया, वो अल्लाह के किले में दाखिल हो गया। लेकिन आगे चलने के बाद मौला इमाम रज़ा ने फिर दोबारा से फरमाया, लाकिन बिशुरूतिहा, अल्लाह के किले में अमीन अमीन अज़ाबी, अल्लाह के अज़ाब से वो शख्स महफूज रहेगा जो उसकी शराइत के मुताबिक उस किले में ज़िंदगी गुजारता हो। वो क्या थी शराइत, वो अना मिन शुरूतिहा, और मैं अली इब्न मूसा रिज़ा उन शराइत में से एक शर्त हूँ। इस किले के अंदर हिफाजत और सिक्योरिटी इंसान को उसी वक्त मिलेगी जब वो मोहम्मद और आले मोहम्मद की विलायत का इकरार करेगा। तो आगे बढ़ते हैं ज़्यादा तेज़ी के साथ इंशाअल्लाह। कोशिश करेंगे कि हम
2 से 3 मतलब और भी आप लोगों के सामने रख सकें। तो लिहाजा ये 5 उसूल हैं, ये 5 अरकान हैं, ये 5 अनासिर हैं जो किसी माशरे को तश्कील देते हैं। जब हम कहते हैं माशरा साजी तो हमें इन 5 अरकान को देखना होगा। हमारे माशरे के अंदर ये 5 अरकान इनकी क्या है, क्या इनकी हालत है? आया हमारे माशरे की बुनियाद उन्हीं नज़रियात के ऊपर है, या हमारे माशरे का ढांचा वो अकाइद क्या हैं, हमारे माशरे की अखलाकियात क्या हैं, हमारे माशरे में अहकाम व इबादत व मनासिक की क्या हैसियत है। और इसी तरह हम अपने इस माशरे के अंदर, हम अपनी ज़िंदगी के अंदर अहले बैत से हमारा ताल्लुक़ और वास्ता और राबता कितना ज़्यादा मजबूत है, और उनके दुश्मनों से हम कितने ज़्यादा बेजार हैं। इन 5 चीज़ों को देखने के बाद ही इंसान माशरा साजी के हवाले से कोई बात कह सकता है। यहाँ पे एक नुक्ता मैं अर्ज़ करता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे जब हम कहते हैं कि कुरान, इस्लाम, इलाही कानून, इसकी बरतरी क्यों है, हम क्यों माने इस बात को? मुमकिन है आप में से बहुत से लोग कहें हम क्यों माने, इसका कोई इम्तियाज़ हो, इसमें ऐसी कोई खुसूसियत हो कि जो हमें अपनी जानिब खींचे, माइल करे। इलाही कानून के अंदर, कुरान की तालीमात के अंदर, अंबिया की तालीमात के अंदर वो क्या खुसूसियत है जो इंसानों को अपनी तरफ माइल करती है? किस बुनियाद पे हम इन चीज़ों को माने और कबूल करें? इस बुनियाद को माने, इसी बुनियाद के ऊपर अपने माशरे का ढांचा खड़ा करें, और फिर इसी ढांचे को सामने रखकर जो है उन्हीं उसूलों के तहत हम अपने माशरे की अंदरूनी और बैरूनी सजावट जो है वो अंजाम दें। वो क्या चीज़ है, क्या वजह है? बहुत से लोग हमारे, मुमकिन है मेरे जवान भाई जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके जहन में सवाल आएगा क्यों माने। एक मैं बात अर्ज़ कर देता हूँ, तफसील में नहीं जाऊँगा, इंशाअल्लाह तफसील आप उलमा से पूछें। जब कोई पैगाम हो, जब कोई कानून हो, उसकी खुसूसियत क्या होती है? कौन सा कानून सबसे ज़्यादा अच्छा है? वो कहते हैं ऐसा कानून कि जो तमाम लोगों के लिए काबिल कबूल हो, सब लोग जिसको माने, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, उमूमियत, कॉम्प्रिहेंसिव होना, बहुत उसके जो है इंतहाई सबके लिए काबिल कबूल हो। इस हवाले से एक दलील या एक बात मैं आप लोगों से अर्ज़ करके चला जाता हूँ। ये जो इलाही कानून है, उसकी जो ज़बान है वो कौन सी ज़बान है? आप दुनिया की कोई भी कानून, कोई भी उसूल, कोई भी नज़रिया, कोई भी सोच आप उठा के देख लें, वहाँ पे उसमें एक आपको महदूदियत नज़र आएगी। ज़बान से मुराद ये नहीं होती है कि इंसान के मुँह से निकलने वाले अल्फाज को ज़बान नहीं कहते। ये बोली है, ये अल्फाज हैं, ये आवाज़ें हैं। ज़बान वो है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, वरना अगर ज़बान अल्फाज के अंदर मुनहसर होती तो आप जो है यहाँ पे इशारों के ज़रिए से कोई चीज़ कभी दूसरे को न समझा पाते। एक वो इंसान जो क़ुव्वत गोयाई से महरूम है, वो कभी किसी को अपनी बात न समझा सकता, चूँकि उसके पास ये आवाज़ वाला ज़रिया नहीं है, अल्फाज वाला ज़रिया नहीं है, लेकिन ज़बान है, अपनी बात को समझाता है वो दूसरे को। इससे भी बढ़कर मैं आपके सामने यहाँ पर बैठा हूँ, आप मेरे सामने यहाँ पे बैठे, हमारे बदन एक दूसरे को जो है पैगामात मुंतकिल कर रहे हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज। इंसान का बदन एक पैगाम मुंतकिल कर रहा होता है, एक बात कह रहा होता है, एक मतलब को बयान कर रहा होता है। न फ़कत ये कि बदन, इंसानों की आँखों की जो है फड़फड़ाहट, ये जुम्बिश होंठों की, रुखसार का रंग, माथे की सिलवटें, हाथों के इशारे, बैठने का अंदाज, ये सब जो है ज़बान रखते हैं, सब जो है चीज़ों को बयान करते हैं हमें। तो जब हम ज़बान कहते हैं, उससे मुराद अल्फाज नहीं होती, इसको आप जहन में रखें। वो चीज़ जो इंसान दूसरे को समझाता है, दूसरे को मुंतकिल करता है। तो अब ये जो इलाही कानून है, मैंने ये वाली इजाफी मैंने इसलिए अर्ज़ की है, कोई ये ना कहे कि जनाब अरबी और फ़ारसी की बात लेकर आ जाए। अरबी और फ़ारसी की बात नहीं है यहाँ पर, उस पैगाम की बात हो रही है, उस ज़बान की बात हो रही है जो हम तक जिसके तहत पहुँचाई जा रही है। इलाही माशरे की जो ज़बान है, इलाही कानून की जो ज़बान है, उसको कहा जाता है फितरत की ज़बान। फितरत की ज़बान। फितरत क्या चीज़ होती है? फितरत वो चीज़ है कि जो सिखाने की ज़रूरत नहीं होती, बताने की ज़रूरत नहीं होती।
فطرت کسی کی سکھائی ہوئی نہیں ہے، کسی کی بتائی ہوئی نہیں، یہ وہ چیز ہے جو انسان کے وجود کی گہرائیوں میں اللہ تعالیٰ نے رکھی، اس کی خلقت میں یہ چیز شامل ہے۔ جو قانون انسان کی فطرت کو اپنا مخاطب بناتے ہوں وہ قانون جو ہے وہ بہتر ہوگا۔ صرف وہ قانون اور وہ اصول، وہ نظریہ قابل قبول ہوگا کہ جو انسانوں کی فطرت کو ٹارگٹ کرے، فطرت کو مخاطب بنائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ تمام انسانوں کے لیے ہوگا، کسی ایک جگہ سے مخصوص نہیں ہے، کسی ایک بولی سے مخصوص نہیں ہے، کسی ایک زمانے سے مخصوص نہیں ہے، کسی ایک علاقے سے اور خطے سے مخصوص نہیں ہے۔ یہ اس دنیا کی واحد زبان ہے جو ما قبل تاریخ بھی تھی، تاریخ کے زمانے میں بھی رہی، حال میں بھی ہے اور آئندہ میں بھی رہے گی، کبھی نہیں مٹنے والی یہ زبان۔ دنیا کی تمام زبانیں مٹ جائیں گی لیکن یہ فطرت کی زبان جب تک انسان کا وجود ہے برقرار رہے گی۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ تو لہٰذا قرآن کا مخاطب انسانوں کی فطرت ہے، الہی قوانین انسانوں کی فطرت کو سدھارتے ہیں، انسانوں کی فطرت کو دیکھ کر وہاں پر ان کو رکھا گیا ہے، انسانوں کی فطرت کے لیے نسخہ ہیں یہ۔ اسی لیے ان قوانین کا کوئی ثانی نہیں ہے، یہ ہمیشہ رہنے والے قوانین ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اسی بات کو یہ آیت کریمہ بیان کری، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، جو آیت میں نے پڑھی، اپنے چہرے کا رخ موڑ لو اس دین کی جانب جو کہ حنیف ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا، یہ وہ فطرت ہے، یہ دین وہ فطرت ہے کہ جس کے اوپر اللہ نے تمام لوگوں کو خلق کیا ہے۔ ولا تبدیل لخلق اللہ، یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ اللہ کی سنت، اللہ کی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، انسانوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی۔ تو لہٰذا اس دین کی برتری، الہی قوانین کی برتری، وہ اس کے فطری ہونے کی وجہ سے۔ فطری یعنی کسی کے بتائے بغیر، کسی کے سمجھائے بغیر انسان جن کو سمجھ لے، جن کے اوپر یقین کر لے، وہ کہلاتی ہیں فطری چیزیں۔ اس کے مقابلے میں کوئی ارسطو آئے گا، کوئی افلاطون آئے گا، کوئی ابن سینا آئے گا، کوئی ملا صدر آئے گا، وہ آپ کو سمجھائے گا تو سمجھ میں آئیں گے، ورنہ آپ کو بہت ساری چیزیں ممکن ہے انسانوں کو سمجھ میں نہ آئیں۔ یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ دین کی بنیادی تعلیمات وہ ہیں کہ جس کو انسان بغیر کسی استاد کے قبول کرتا ہے، کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے اندر آپ کی انسانیت اور آپ کے وجود کے تقاضے پورے ہیں تو آپ اس کو مان لیں گے۔ اسلامی قوانین کی خصوصیت یہ ہے، الہی قوانین کی خصوصیت یہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ گفتگو مزید آگے بڑھانی تھی، میں نے معاشرے کے حوالے سے خاص طور پر کچھ، یہ جو معاشرہ ہوتا ہے اس کی بھی ایک زندگی اور ایک موت ہوتی ہے، اس کی زندگی میں بھی نشیب و فراز آتے ہیں، مختلف مراحل آتے ہیں۔ قرآن نے مختلف آیات میں اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ بہت سے معاشرے پروان چڑھے اور پھر اس کے بعد ان کی موت واقع ہو گئی، نابود ہو گئے۔ تو ایک معاشرے کے پروان چڑھنے، اس کی ارتقاء اور اس کی ترقی کے کیا اسباب ہیں یہ بھی سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اسی طرح ایک معاشرے کے انحطاط اور اس کی موت کی کیا وجوہات ہیں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ تو اس کے اوپر 3-4 باتیں میں سوچ کے آیا تھا۔ خاص طور پہ ماہ محرم کے ایام ہے، امام حسین علیہ السلام کے قیام کے اندر انسانوں کو، انسانیت کو جگایا گیا ہے، معاشروں کو جو ہے زندگی عطا کی گئی ہے، احیاء کیا گیا ہے۔ اب ہمیشہ علماء سے کہتے وہ انہی اصولوں کے تحت ہے، لیکن چونکہ ابھی ہمارا آج وقت نہیں ہے، انشاءاللہ جو ہے زندگی دی اللہ نے، کوئی توفیق ہوئی تو پھر کبھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے عرض کریں گے۔ معاشروں کی زندگی کے اسباب
اور ان کی موت اور ان کی نابودی کی وجوہات، یہ جو ہے آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اب آ جاتے ہیں عزاداری اور جوانوں کی طرف، جو ہمارے موضوع کا دوسرا حصہ ہے۔ عزیزان محترم، گفتگو بہت زیادہ ہو سکتی ہے، یہاں پہ بھی میں ایک نقطہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، اس کو دیکھیں، اپنے لیے آپ نصب العین، اپنے لیے مشعل راہ اپنا جو ہے اس کو بنا سکتے ہیں۔ میری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میں آپ کو کوئی نصب العین یا مشعل راہ دوں، یہ محمد و آل محمد کی تعلیمات ہیں، انہی کی تعلیمات کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دو تقاضے، اب امام حسین علیہ السلام نے اپنے عزاداروں سے، اپنے ماننے والوں سے، اپنے چاہنے والوں سے دو چیزوں کا تقاضا کیا ہے۔ دو چیزیں ہیں کہ جن کا تقاضا تاریخ میں ہمیں ملتا ہے، کم از کم امام حسین کی جانب سے ہماری طرف۔ پہلا تقاضا کیا ہے؟ وہ معروف مولا امام حسین علیہ السلام کا استغاثہ ہے، حل من ناصر ینصرنا وحل من مغیث یغیثنا۔ یہ جو صدائے استغاثہ ہے حل من ناصر کی، یہ اس زمانے کے لیے نہیں تھی، علماء اس کو کہتے ہیں، یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے امام حسین ان کو پکار رہے ہیں۔ ایک طرح کا امام کا ایک سوال ہے، ایک تقاضا ہے لوگوں سے، ورنہ کربلا میں اس وقت کا اگر سامنے رکھیں گے تو تمام اصحاب اور اہل بیت شہید ہو چکے ہیں۔ امام جانتے ہیں کہ یہ جو سامنے میرے لوگ ہیں میری بات ماننے والے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی امام نے اس استغاثہ کو بلند کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ امام ہم سے ایک چیز کا تقاضا کر رہے ہیں اور یہ آج تک باقی ہے۔ وہ تقاضا کیا ہے؟ حل من ناصر ینصرنا، یعنی اپنے شیعوں سے، اپنے پیروکاروں سے، انسانوں سے امام کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے وقت کے امام اور ولی کا ساتھ دو، اپنے وقت کے امام کی نصرت وہ ہر انسان کے اوپر لازم۔ یہ تقاضا ہے، امام نے ہمیں پکارا ہے اس کام کے لیے۔ نہ فقط امام نے پکارا ہے بلکہ پیغمبر اکرم نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حدیث ہے معروف جناب رسول گرامی اسلام کی کہ جہاں پر امام تھا، ان ولدی الحسین قتل عطشانا، یقتل بالکربلا عطشانا، کہ میرے بیٹے حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا، وہ جب بھوکا ہوگا، وہ وحیداً فریداً اکیلا ہوگا، کوئی اس کا مددگار نہیں ہوگا۔ پھر ائمہ کا ذکر کیا پیغمبر نے کہ میرے اس بیٹے حسین کے صلب سے 9 مزید بیٹے ہوں گے کہ جو سب کے سب امام ہوں گے، اور ان میں سے جو 9واں ہوگا وہ ہمارا قائم ہوگا۔ یہاں پہ آ کے پیغمبر نے یہ فرمایا وَمَن نَصَرَهُ فَقَدْ نَصَرَنِي وَنَصَرَ الْقَائِمِ، جو بھی میرے بیٹے حسین کی نصرت کرے گا اس نے میری بھی نصرت کی اور میرے بیٹے قائم کی بھی نصرت کی۔ یعنی کیا مطلب؟ تاریخ میں یہ جو ہدایت کا انبیاء کا جو قافلہ تھا، ان کی زحمتیں تھیں، ان تمام کے حوالے سے بھی امام حسین کی مدد کرنا، تمام الہی قافلے کی مدد کرنا ہے، اور اسی طرح انسانیت کی جو نجات دینے والا ہے اس کی بھی مدد امام حسین کی مدد ہے۔ یعنی یہاں پہ کوئی فرق نہیں ہے۔ حل من ناصر ینصرنا جو کی صدا جو امام حسین نے بلند کی ہے، وہ اپنے وقت کے امام کی نصرت کا تقاضا کیا ہم سب سے۔ یہ امام کی نصرت کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ مقصد حسینی کو صحیح طرح سمجھ کے، حسینیت کو سمجھ کر حسینیت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے ذریعے سے آپ مدد کر سکتے ہیں۔ دوسرا تقاضا وہ معروف اشعار ہیں، نسبت دی گئی ہے، بعض علماء کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، کہ شیعتی مہما یا ان ما شربتم ما عذب فاذکرونی، کہ اے میرے شیعو جب تم لوگ ٹھنڈا پانی پیو تو مجھے یاد کرنا، جب بھی او سمعتم بغریب او شہید فاندبونی، جب بھی تمہارے سامنے کسی غریب کا اور کسی شہید کا ذکر ہو تو میرے اوپر رونا۔ امام حسین نے ہم سے تقاضا کیا ہے رونے کا، یعنی 2 چیزیں مانگی ہیں امام حسین نے ہم سے، ایک اپنے مقصد کو زندہ رکھنے کی اور دوسرے ان کی عزاداری کو برپا کرنے کی۔ دونوں چیزوں کا، مقصد حسینی اور عزاداری دونوں ایک ساتھ ہونی چاہیے۔ اور سید الساجدین، زین العابدین،
امام چہارم علی ابن الحسین کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے انہی دونوں چیزوں کو ہمیں سامنے پیش کیا، کامل طور پر مقصد حسینی کو پائے تکمیل تک بھی پہنچایا ہے، اور امام حسین کی عزاداری اور ان کے ذکر کو بھی دنیا میں رائج اور عام کیا ہے۔ یہ دو کام کس طرح سے کیے، اب وقت نہیں ہے، اس کی تفصیل نہیں دے سکتا۔ دعا اور بکا، دو چیزیں، دعا اور بکا، دو کام امام سجاد علیہ السلام کے، کہ جنہوں نے حسینیت کے انہی دونوں ستونوں کو ہمارے اپنے سامنے رکھا ہے۔ دعا کے ذریعے سے وہ جو سلسلہ چلا تھا کہ جس نے الہی نمائندوں کو، معاشرے سے الہی قوانین کو ختم کر دیا تھا، امام سجاد علیہ السلام نے دعا کے ذریعے سے ان قوانین کی جانب انسانوں کو معنویت، قدسیت اور اللہ کی جانب واپس پلٹایا۔ صحیفہ سجادیہ اسی کی ایک تجلی ہے۔ انسانوں کو بتایا ہے خدا سے بات کس طرح کرنی ہے، خدا سے راز و نیاز کس طرح کرنی ہے۔ امام کے وجود کی جو تجلی ہے ایک صحیفہ سجادیہ ہے، یہ پوری تمام تجلیات نہیں ہے امام کی، بہت ساری تجلیات تھیں، کچھ واقعات تھے، اس کو میں آگے بڑھتا ہوں۔ دوسری چیز، گریہ، بکا کے ذریعے سے امام سجاد نے یہ ہمیں بتایا ہے، اگر کسی نے مہدویت کے قافلے میں شامل ہونا ہو، مہدویت کے قافلے میں شامل ہونا ہو، امامت کے پرچم تلے اگر اس نے آنا ہو، اس طرح سے اس نے اگر زندگی گزارنی ہو کہ امامت کے اور ولایت کے حکم پر اپنی جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ لٹانے کے اوپر قربان ہو، کوئی انسان اگر اس مرحلے تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کو اپنی پوری عمر حسین کے اوپر گریہ کرنا ہوگا، گریہ سے گزرنا ہوگا۔ یعنی حق اور باطل کا معرکہ جو شروع ہوتا ہے وہ گریہ سے ہوتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے جس چیز کے ذریعے سے مقصد حسینی کا احیاء کیا وہ یہی گریہ تھا، یہی عزاداری اور بکا تھی۔ بہت سے لوگ جو ہے ہمارے ہاں مقصدیت حسینیت کی اور عزاداری میں ایک طرح سے فاصلہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان دو چیزوں کو الگ الگ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ مقصدیت اسی بکا کے ذریعے سے حاصل ہونے والی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، زیارت عاشورہ آپ جا کے پڑھ لیں، زیارت عاشورہ کے وہ کیا جملے ہیں جو ہم اللہ کی بارگاہ میں، امام کی بارگاہ میں جس چیز کی آرزو اور تمنا کرتے ہیں، ہماری کیا تمنا ہوتی ہے؟ لقد عظم بی مصابی، اے حسین تیری مصیبت ہم پر بہت زیادہ عظیم ہے، فَأَسْأَلُ اللَّهَ، لہذا اس مصیبت کی عظمت کی وجہ سے میں اللہ سے یہ سوال کرتا ہوں، یہ التجا کرتا ہوں، وہ اللہ اکرم مقامک و اکرمنی بکا، جس نے تیرے مقام کو مکرم بنایا اور تیرے صدقے میں مجھے بھی تکریم بخشی۔ کس چیز کا سوال کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں این یرزقنی طلب فارک مع امام منصور، کہ ہمیں یہ رزق عطا ہو، یہ توفیق عطا ہو کہ تیرے فرزند امام منصور کے ساتھ تیرے خون کا بدلہ لے سکیں۔ امام سجاد علیہ السلام نے یہ بتایا ہے، اگر خون حسین کا بدلہ لینے والے قافلے میں شامل ہونا چاہتے ہو تو تمہیں اپنے اس سفر کو حسین پر بکا کے ذریعے سے شروع کرنا ہوگا، حسین پر گریہ کے ذریعے سے شروع کرنا ہوگا، اپنی روح کو، اپنی جان کو طہارت دینا ہوگی، پاک و پاکیزہ کرنی ہوگی، حسین کا ذکر سن کر، حسین پر گریہ کر کے، حسین اور حسین کے بچوں کے مصائب سن کر۔ یہی نہیں جہاں میں چرچا حسین کا، کچھ دیکھ کے ہوا تھا زمانہ حسین کا، سر دیکھ کے دو جہاں کی حکومت خرید لی، مانگا پڑا یزید کو سودا حسین کا۔ نعرے حیدری حیدری یزید یا حسین یا زندہ باد، محمد والے محمد صلوات۔ یہ امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کا ہمارے لیے درس ہے۔ خدا سے بھی تمہارا تعلق نہیں ٹوٹنا چاہیے اور حسین سے بھی تم دور نہ ہو۔
عزاداری بھی ساتھ ساتھ رہے، تمہاری عبادت اور تمہاری روح کی پاکیزگی بھی ساتھ ساتھ چلے۔ امام سجاد نے اپنی پوری زندگی میں جو طریقہ اپنایا، جو ہتھیار اٹھایا تھا دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے، حق و باطل کے اس معرکے میں امام سجاد علیہ السلام کا اسلحہ یہ دو چیزیں تھیں، ایک دعا اور دوسری بکا۔ بکا کے ذریعے سے لوگوں کو اہل بیت سے جوڑ دیا۔ آپ کو اب عرض کرنے کا وقت نہیں ہے، وہ زمانے کے شرائط کتنا دور ہو چکے تھے لوگ اہل بیت سے۔ سیاسی جو ان کا حق تھا، خلافت کا، حکومت کا، وہ درکنار، آپ کی جو علمی حیثیت تھی اہل بیت اور ائمہ کی، جو مسلم تھی، کسی کو بھی اختلاف نہیں تھا، کسی کو بھی کوئی شک نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی علمی مرجع اہل بیت کی ذوات مقدسہ نہیں تھی، دور ہو گئی تھی، لوگوں نے منہ موڑ لیا تھا اہل بیت سے۔ امام سجاد کے جہاد، امام سجاد کے وجود کی تجلیوں کی برکات ہے کہ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کے مدرسوں میں رونق پیدا ہو گئی۔ یہ امام سجاد کا دعا اور بکا کے ذریعے سے معاشرے کی وہ تربیت، اصلاح اور ایسے لوگوں کی تربیت تھی کہ جنہوں نے علماء، فقہا اور دانشور پیدا کیے، پوری دنیا میں علوم محمد و آل محمد اور معارف اہل بیت کو پھیلایا۔ یہ امام سجاد کی زندگی کی برکت ہے۔ اس میں دو چیزیں، دعا اور بکا۔ تو لہٰذا اگر آپ کو معرفت چاہیے تو بھی حسین کی مجلس میں آئیں، تو بھی آپ حسین کے اوپر، اس کے اولاد کے اوپر، اس کے اصحاب کے اوپر گریہ کریں۔ یہ ہمیں امام سجاد نے بتایا، معمولی کوئی مدت نہیں تھی، 35 سال 36 سال تک کتابوں میں لکھا گیا امام سجاد علیہ السلام کا معمول تھا امام حسین کے اوپر گریہ کرنا، اپنے بابا، اپنے بھائی، اپنے چچا، اپنے اہل بیت کے اوپر جو مصائب اور مظالم توڑے گئے تھے تو ان کے اوپر گریہ کرنا امام کی اعلانیہ عبادتوں میں سے ایک عبادت تھی۔ امام سجاد کی ایک عبادت یہی گریہ کرنا، یہی مجلس برپا کرنا، اسی عزاداری کو برپا کرنا تھی۔ روایات بہت ساری ہیں۔ ایک شخص مدینے میں آ کے امام سے عرض کرتا ہے، مولا میرے بیٹے کی شادی ہے، آپ تشریف لے کر آئیں۔ مولا نے اس کو کہا، انشاءاللہ مبارک ہو تمہارے بیٹے کی یہ شادی، لیکن ہم تمہاری شادی میں شرکت نہیں کر سکتے۔ انتہائی اصرار کیا تو مولا نے فرمایا، کربلا کے بعد ہم اہل بیت خوشی کی محفلوں میں نہیں جاتے۔ اس کے باوجود جب اس شخص نے انتہائی زیادہ اصرار کیا، مولا مجھے انتہائی خوشی ہوگی کہ آپ میرے بیٹے کی شادی کی تقریب میں تشریف لے کر آئیں، تو مولا نے کہا، اے میرے محب، اے میرے چاہنے والے، میں ایک شرط کے اوپر تمہاری شادی کی تقریب میں شرکت کروں گا۔ وہ کیا شرط ہے؟ تو مولا نے کہا، میں اس شرط کے ساتھ اس شادی کی تقریب میں شرکت کروں گا کہ جب تمہاری اس شادی کی تقریب میں مصائب پڑھے جائیں گے میرے جمع بھائی شہزادہ علی اکبر کے، اگر تم مجلس عزا برپا کرو گے اپنی شادی کی محفل میں تو تمہاری شادی میں شرکت کروں گا۔ امام کی سیرت ہی یہی تھی۔ بازار سے گزرتے تھے، کسی گوشت کو دیکھ لیا کٹے ہوئے، کسی حیوان کو دیکھ لیا ذبح ہوتے ہوئے تو وہاں پر اپنے بابا کو یاد فرمایا۔ قصائی سے، قصاب سے پوچھتے کہ تم نے اس کو پانی دیا یا نہیں دیا، تو وہ کہتا، مولا ہم مسلمان ہیں، کس طرح سے ہم بغیر پانی پلائے ایک حیوان ذبح کر سکتے ہیں؟ اس وقت میرے مولا کہتے، ہائے میرے بابا کی مظلومیت کہ کربلا کے میدان میں پیاسا شہید کر دیا گیا میرے بابا کو۔ امام جعفر صادق کی کئی روایات ہیں، فرماتے ہیں میرے جد گرامی جب روزہ رکھتے تھے دن میں، شام کو جب افطار ان کے سامنے پیش کی جاتی تھی، اپنے بابا حسین کی مظلومیت اور پیاس جب ان کے یاد آتی تھی، جب ان کے سامنے پانی رکھا جاتا تھا، اتنا زیادہ گریہ کرتے تھے امام سجاد، اتنا زیادہ گریہ کرتے تھے کہ ان کے چہرہ اور داڑھی پوری آنسوؤں سے بھیگ جاتی تھی، بلکہ روٹی اور وہ سالن جو افطار کے لیے لایا جاتا تھا وہ بھی پانی سے پر ہو جاتا تھا۔ میرا مولا مسلسل اپنے بابا کی مظلومیت کو یاد کرتا جاتا، روتا جاتا، ہائے میرے بابا، ہائے میرا بھائی، ہائے میرے چچا، ہائے میرے بابا کے مظلوم اصحاب کربلا میں مار دیے گئے، شہید کر دیے گئے۔ مختلف مقامات پر مولا امام سجاد نے خود بیان کیا کہ وہ شام کے اندر جو
مصائب ہم پر ٹوٹے، شام کے اندر جو مشکلات ہم پر آئیں وہ مشکلات وہ سب سے کٹھن مشکلات تھیں۔ آپ کو معلوم ہے مولا بیان کرتے ہیں شام کے بازار میں جب ہم شام کے دروازے پر پہنچے، صبح کے وقت، صبح کی اذانوں کے وقت ہم شام کے دروازے پر پہنچے، یزید ملعون کے دربار میں جب ہم پہنچے تو غروب ہونے لگی تھی۔ پوچھنے والے نے کہا مولا شام کا دروازہ اور یزید کا دربار تو اتنا دور نہیں ہے کہ پورا ایک دن لگ جائے۔ مولا نے فرمایا آئے تمہیں کیا معلوم، ظالموں نے ہمیں شام کی گلیوں میں پھرایا، ہماری ماؤں کو، ہماری پھپھی اور ہماری مخدرات کو شام کی گلیوں میں بے مغنا و چادر پھرایا گیا۔ اسی لیے جب مولا سجاد سے پوچھا گیا مولا سب سے مشکل مقام کون سا تھا تو آپ نے فرمایا الشام الشام الشام، شام وہ مشکل مرحلہ تھا سید سجاد پر جو بے بس تھا اس ظالم کے دربار میں، اپنی پھپھی اماں اور اپنی ماں کو، اپنی بہنوں کو غل و زنجیر کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ زندگی بھر میرا مولا اپنے بابا کی مظلومیت پر روتا رہا۔ میرے مولا کو جب زہر دیا گیا، زہر سے میرے مولا کی شہادت ہوئی، شاید یہی 25 محرم کا دن تھا۔ عزیزوں مختلف روایات ہیں 25 محرم کو جب مولا کی شہادت واقع ہوئی، امام محمد باقر نے امامت کی حرمتوں کا تمام لحاظ رکھا، خیال رکھا، پوری شان و شوکت کے ساتھ۔ مظلوم امام سجاد کا جنازہ اہل بیت کے گھرانے کا پہلا جنازہ ہے جو مدینے میں پوری شان و شوکت کے ساتھ اٹھائے۔ اس سے پہلے اہل بیت کا، آل محمد کا کوئی بھی جنازہ مدینے میں شان و شوکت سے نہیں اٹھا۔ جناب پیغمبر خدا کے جنازے کو اکیلا چھوڑ دیا گیا، مولا کائنات کے جنازے کو راتوں رات دفنایا گیا، بی بی سیدہ کائنات کے جنازے کو راتوں رات دفنایا گیا، مولا امام حسن کے جنازے پر تیر برسائے گئے اور حسین کے جنازے کو کربلا کے میدان میں بے گور و کفن چھوڑ دیا گیا۔ پہلا جنازہ ہے اہل بیت کا جو پوری شان و شوکت کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ پورا مدینہ سید سجاد کے جنازے میں امٹ آیا ہے، مدینے کی گلیوں میں ایک کوہرام بپا ہے، آئے علی ابن الحسین، آئے فرزند رسول اب اس دنیا میں نہ رہے۔ مدینے کے بچے ایک مرتبہ پھر یتیم ہو گئے، ایک مرتبہ میرا دل یہ کہتا ہے مولا آپ کا جنازہ انتہائی شان و شوکت سے اٹھایا گیا، لیکن مولا میرا یہ دل کہتا ہے آپ کا دل پھر بھی مغموم ہوگا، آپ کو یاد آیا ہوگا وہ ایک جنازہ جو کربلا کے تپتے میدان پر بے رگو بے گور و کفن پڑا ہوگا۔ مولا جب آپ کو آپ کے فرزند امام محمد باقر گود قبر میں جب اتار رہے تھے تو لیکن آپ کو اس لمحے اپنا وہ وقت بھی یاد آیا ہوگا کہ جب آپ کربلا کے میدان میں اپنے بابا کا ٹکڑے ٹکڑے لاشا دریافت کر کے گود قبر میں اتار رہے تھے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلمون چوچد از جفا گلبن فاطمہ شم سے تھوم کربلا عابدین گل فولا شم سے تھوم کربلا عابدین گل فولا استغنت گو چوکار سهم افراق موجودا استغنت گو چوکار سهم افراق موجودا تغزیمی بکدا
عابدين ريال فولا تنغزيمك بكادا عابدين ريال فولا زبي عرش أولا شمس دين هدى زبي عرش أولا شمس دين هدى أتون شار نزيقوا عابدين رجال فولا أتون شار نزيقوا عابدين رجال فولا هاي چون مگلاتون اکبر سهمقدون هاي چون مگلاتون اکبر سهمقدون سخلان مگلاتون عابدين ريال فولا سخلان مگلاتون عابدين ريال فولا چوچاده از جفا گلبن فاطمه چوچاده از جفا گلبن فاطمه شمس تون کربلا عابدين ريال فولا شمس تون کربلا عابدين ريال فولا زب عرش اولا شمس دين هدى زب عرش اولا شمس دين هدى تنگشا